پیش خدمت ہے مجاہد آزادی نشاط النساء بیگم کا مختصر تعارف۔ چہار دیواری سے جدوجہد آزادی کا سفر۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے پردے کی اوٹ سے نکل کر آزادی کی تحریک کے صف اول میں جگہ بنائی۔ نام ہے نشاط النساء بیگم، بیگم حسرت موہانی۔ سن 1884 میں لکھنؤ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ گھر کا ماحول روایتی تھا، مگر تعلیم میں انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی سب پر دسترس حاصل کی۔ قسمت نے انہیں مولانا حسرت موہانی کا ہم سفر بنایا، وہی حسرت موہانی جنہوں نے آزادی کے لیے انقلابیوں کے دلوں کو گرمانے والا انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، جو انقلابیوں کا ایسا ہتھیار ثابت ہوا جو جنگ آزادی کے ہر موقع پر استعمال کیا جانے لگا۔ لیکن نشاط النساء محض ایک شاعر یا لیڈر کی بیوی نہیں تھی، وہ خود ایک رہنما، ایک منتظم اور ایک بے باک سیاسی کارکن تھی۔ سن 1903 میں شوہر کے ساتھ اردو اخبار اردو معلیٰ کا آغاز کیا۔ سن 1908 میں جب حسرت موہانی کو برطانوی راج نے قید کر دیا تو یہ بیگم نشاط النساء تھی جنہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید شوہر کی غیر موجودگی میں اخبار کی اشاعت جاری رکھی۔ تحریر، طباعت، مقدمات، سب کا بوجھ اکیلے سنبھالا۔ یہ الفاظ کی جنگ تھی اور وہ اسے بخوبی لڑ رہی تھی۔ سیاسی طور پر وہ سخت گیر قوم پرست رہنماؤں کی حامی تھی۔ لوکمانیا بال گنگادھر تلک کے نظریات کا کھل کر ساتھ دیا، سودیشی تحریک سے جڑی اور علی گڑھ میں ایک کھادی دکان شروع کی جو تحریک آزادی میں روپیوں کی ضرورت کا ذریعہ بنی۔ سن 1917 میں جب عورتوں کو ووٹ دینے کی مانگ کے لیے ایک تاریخی وفد انگریزوں کے سامنے گیا تو اس میں نشاط النساء بیگم بھی شامل تھی۔ اور پھر آیا 1919 کا وہ لمحہ، امرتسر کانگریس کا اجلاس، جب انہوں نے پردہ ہٹا کر سب کے سامنے تقریر کی۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ آزادی کی جنگ میں عورت اور مرد برابر کے سپاہی ہیں۔ اس دن صدیوں کی خاموشی ٹوٹی اور تاریخ میں ایک نئی سطر لکھی گئی۔ 19 مئی 1920 کو انہوں نے علی گڑھ خلافت اسٹور قائم کیا۔ یہ پہلا کھادی کپڑوں کا اسٹور تھا جس کی آمدنی سیدھے مہاتما گاندھی کے اخبار ینگ انڈیا کو جاتی تھی۔ یہ ان کا سیاسی ویژن تھا، روپیوں کو لڑائی کا ہتھیار بنانا۔ جب حسرت موہانی نے سن 1921 میں پورن سوراج یعنی مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی تو بیگم نشاط النساء نے اس کی بھرپور تائید کی اور گاندھی جی کے آدھی آزادی والے ریزولوشن یا تجویز کی کھل کر تنقید کی۔ ان کے نزدیک آزادی یا تو مکمل ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں۔ وہ کانگریس کی رکن بھی رہیں، کسان اور مزدور تحریک سے وابستہ بھی ہوئیں اور ہمیشہ عام لوگوں کے حق میں آواز بلند کرتی رہیں۔ ان کی سیاست کا مرکز عوام تھے، کسان، مزدور اور عورتیں، سب کے لیے برابری اور آزادی۔ 18 اپریل سن 1937 کو یہ نیڈر باحوصلہ مجاہدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر وہ ایک ورثہ چھوڑ گئیں، ہمت کا، عمل کا اور سچ بولنے کا۔ بیگم نشاط النساء نے ثابت کیا کہ آزادی کی لڑائی صرف بندوق سے نہیں لڑی جاتی، یہ قلم سے بھی لڑی جاتی ہے، یہ روپیوں سے بھی جیتی جاتی ہے، اور یہ اس لمحے جیتی جاتی ہے جب کوئی عورت پردہ ہٹا کر کہتی ہے میں بھی اس جنگ میں شریک ہوں۔ آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے اس روشن صفحے پر نشاط النساء بیگم کا نام سنہری حرف سے لکھا ہوا ہے، اور یہ نام ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ آزادی تحفے میں نہیں ملتی، اسے جیتنا پڑتا ہے۔ آپ سن رہے تھے مجاہد آزادی بیگم نشاط النساء پر فاروق سید کی تحریر فرحانہ فیروز کی آواز میں۔